حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ علیہ۔ یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہے اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسلک و مذہب کا تحفظ ہو، لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے وابستہ رہیں اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز بروز نجدی ملاؤں اور صلح کلیوں کی گمراہ کن باتوں کو سن کر اپنا ایمان اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، وہ ان کو پہچان کر مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں۔ اگر آپ حضرات بھی اپنے یہاں کی کوئی کانفرنس، جلسہ، کوئی پروگرام رضوی نیٹ ورک پر اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں تو رضوی نیٹ ورک کے بانی جناب الحاج شیخ سجاد حسین رضوی سے رابطہ قائم کریں۔ واٹس ایپ نمبر 7878574416۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح من، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام و رفیقان گرامی، عام طور پر مقرر جتنی دیر کے لیے بولتا ہے میں اتنا وقت نہیں لوں گا، رات کافی ہو چکی ہے اور شاید آپ لوگ بھی آرام کرنا چاہتے ہیں، اور اگر عوام کا سننے کا موڈ نہ رہے تو بوجھ بننا میں خود بھی پسند نہیں کرتا۔ چند باتیں صرف آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار سیدی امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نجدیاں پھر تجھ کو کیا، بے خودی میں سجدے دریا طواف، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا، نزدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، یہ ہمارا دین ہے پھر تجھ کو کیا، دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ معزز سامعین کرام و رفیقان گرامی، یہ آپ تمامی حضرات اچھی طرح جانتے ہیں، اور جس صوبے سے آپ تعلق رکھتے ہیں یقیناً آپ کے صوبے کے اندر ہزاروں علماء اہل سنت ایک سے ایک پائے جاتے ہیں، اور آپ نے ان کے ذریعے دیوبندی وہابی جماعت کے جو گندے عقائد اور نظریات ہیں اس کو بارہا سنا ہوگا، اور ان کے کفریہ عقیدے کو آپ جانتے بھی ہیں، اور یہ ہم تمام لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ ارے بولیے بھائی، مخلوق کے اندر اگر سب سے زیادہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا کیا ہے؟ دعویٰ ہے۔ کیا ہے یہ؟ ہمارا
دعویٰ ہے۔ اب کوئی آدمی اگر دعویٰ کرتا ہے تو دعوے کے ساتھ دلیل کا ہونا یہ لازم ہوتا ہے، دعوے کے ساتھ دلیل کا ہونا یہ لازم ہوتا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو جب حضور نے یہ فرمایا کہ اگر ایمان چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دل کے اندر ایمان کو نقش کر دیا جائے، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنے باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرو۔ ہم تمامی حضرات اپنے ماں باپ سے زیادہ حضور سے محبت کرتے ہیں؟ ارے بولیے، ماں باپ سے زیادہ حضور سے محبت کرتے ہیں؟ الحمدللہ میں آپ لوگوں کی زندگی کو نہیں جانتا، لیکن جو لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے دعویٰ تو کر لیا کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ایسا دعویٰ کرنے کے بعد اگر دیوبندی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اگر وہابی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تمہارے باپ کو کوئی گالی دے دیتا ہے تو تمہارے اور میرے باپ کو گالی دینے کی وجہ سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا ہے، لیکن حضور کی عظمتیں تو وہ ہیں کہ آپ کی شان میں اگر کوئی ذرہ برابر توہین کر دے تو وہ کافر و مرتد ہو جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے باپ کو گالی دی جائے تو ہم اپنے باپ کے دشمن کے ساتھ تعلقات کو ختم کر دیتے ہیں، اگر ہماری اولاد کو گالی دی جائے تو اس کے ساتھ ہمارے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باپ کے دشمن کے ساتھ ہمارے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، تو آخر تبلیغی جماعت والے کے عقیدے جاننے کے بعد اور ان کے کفریہ عقائد و نظریات کو جاننے کے بعد آج ہمارے ان کے ساتھ تعلق کیوں پایا جاتا ہے؟ آج ان کے ساتھ ہماری رشتہ داریاں کیوں ہوتی ہے؟ آج اگر اہل سنت و جماعت کو یہ کہا جائے کہ آج آپ دیوبندی سے دور رہیے ورنہ آپ گمراہ ہو جائیں گے، تو سنی یہ کہتا ہے کہ ہم اتنے کچے سنی نہیں ہیں کہ ان لوگوں کے قریب جانے کے بعد ہم گمراہ ہو جائیں گے، بلکہ ہم تو اتنے پکے سنی ہیں کہ ان کے قریب جائیں گے، ان کو سدھارنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہماری کتنی بڑی نادانی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یہ فرمائے ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ تم ان سے دور رہو، ان کو اپنوں سے دور رکھو، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ تم کو فتنے میں نہ ڈال دے۔ تو جب میرے آقا نے یہ فرمایا کہ ان سے قریب جانا، ان کے ساتھ دوستی رکھنا یہ گمراہیت کا ذریعہ ہے، تو جب نگاہ مصطفیٰ نے دیکھ لیا کہ ان کے ساتھ تعلقات رکھنا یہ گمراہیت کا ذریعہ ہے، تو ہر سنی کو ماننا پڑے گا کہ دیوبندی جماعت کے قریب جانے کی وجہ سے سنی گمراہ ہوتا ہے، دیوبندی جماعت کے قریب جانے کی وجہ سے سنی گمراہ ہوتا ہے۔ آج آپ حالات کا جائزہ لیں، دعویٰ کرنے والے ہزاروں مل جائیں گے لیکن تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، بلکہ حد تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اور حد سے تجاوز یعنی بہت زیادہ تجاوز تو وہاں پر ہوتا ہے کہ ان کے یہاں لڑکیوں کو دیا جاتا ہے، ان کی لڑکیوں کو اپنے گھر کے اوپر لایا جاتا ہے۔ اگر غریب طبقے سے تعلق اگر سنی رکھتا ہے تو اس کا حال یہ ہے کہ اگر دیوبندی اگر اس کے اوپر 5000 روپے کا احسان کر دیں تو ان کا کٹ ملا اگر آ جائے تو ادب باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آخر کھڑے کیوں ہو گئے؟ تو کہتے ہیں کہ 5000 روپے کا احسان کر دیا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مکان بنا دیا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ بیمار ہو گیا تو دوائی کے لیے خرچ دے دیا، تو آپ نے گستاخ رسول کے احسان کو لیا ہی کیوں؟ اور اگر لیا ہے تو کم سے کم اتنا تو سوچا ہوتا کہ مخلوق کے اندر اگر ہمارے اوپر سب سے زیادہ کسی نے احسان کیا ہے تو وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یقین جانے میرے آقا نے ہمارے اوپر جتنا احسان کیا ہے کوئی اور احسان نہیں کر سکتا ہے، نہ تو ہمارا باپ کر سکتا ہے، نہ ہماری ماں کر سکتی ہے، نہ ہمارے خاندان والے کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم احسان کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ
اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے جسم مبارک کے اوپر کمزوری کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، آخر آپ کو کمزور کس چیز نے کر دیا؟ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں کے نزول نے کمزور کر دیا۔ کیا فرمایا؟ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں نے کمزور کر دیا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے جس میں عما یتساءلون وغیرہ سورتوں کا ذکر ہے کہ یہ سورتیں جب میرے اوپر نازل ہوئی تو ان سورتوں کے نازل ہونے نے مجھے کمزور کر دیا۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آخر ان سورتوں کے اندر کن چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، تو آپ کو یہ علماء بتائیں گے کہ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا گیا ہے، پہلے کی امتوں کے اوپر جو عذاب کو نازل کیا گیا اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے محبوب ہیں کہ سرکار مفتی اعظمین فرماتے ہیں آپ محبوب ہیں اللہ کے ایسے محبوب، آپ محبوب ہیں اللہ کے ایسے محبوب۔ ہر محب آپ کا محبوب خدا ہوتا ہے، ہر محب آپ کا محبوب خدا ہوتا ہے۔ اور میدان محشر کا قیام کس لیے ہے؟ سرکار امام احمد رضا کے برادر فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو جب میدان محشر کا قیام اسی لیے ہے کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ تو جب میدان محشر کا قیام اس لیے ہے کہ میرے آقا کی عظمتوں کا اظہار ہوگا، میرے آقا کی عظمتوں کو ظاہر کیا جائے گا، تو آخر قیامت کی ہولناکیوں کا بیان سننے کے بعد میرے آقا پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ کے جسم مبارک کے اوپر کمزوری کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ محدثین فرماتے ہیں جب ان سورتوں کا نزول ہوا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ جب یہ سورتیں نازل ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ کہیں میری امت کو ان مصیبتوں کے اندر گرفتار نہ کر دیا جائے۔ ہم 1400 سال کے بعد دنیا میں آنے والے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1400 سال پہلے فکر فرماتے ہیں، بلکہ حد تو یہ ہے کہ ہم سے محبت اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، آپ اگر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اگر کسی بچے کی رونے کی آواز آ جائے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قرت کو مختصر کر دیتے ہیں، یعنی امت کا بچہ ہے، عورت ہے، ان سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ اگر اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہیں اپنی عبادت کو مختصر کر دیتے ہیں۔ جب امت ساتھ میں ہوتی ہے تو عبادت مختصر ہوتی ہے، اور امت کی بخشش اور نجات کے سوال کے لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رات میں قیام کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اتنا طویل قیام ہوتا ہے کہ آپ کے پاؤں کے اوپر سوزن پیدا ہو جاتی ہے، آپ کے پاؤں کے اوپر ورم پیدا ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا ہے کہ اللہ نے آپ کے سبب سے آپ کے اگلے اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سے اتنی زیادہ محبت کی ہے کہ ان دو روایتوں کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو ہر سنی مسلمان یہ جان جائے گا کہ ہمارے باپ سے زیادہ احسان اگر ہمارے اوپر کسی نے کیا تو وہ میرے آقا نے کیا ہے، ہماری ماں سے زیادہ احسان اگر ہمارے اوپر کسی نے کیا ہے تو وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اور اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ آج دیوبندی جماعت کا ملا، چاہے وہ اشرف علی تھانوی ہو، چاہے رشید گنگوہی ہو، چاہے خلیل امبیڈوی ہو، چاہے قاسم نانوتوی ہو، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر کیا لکھا؟ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب کے اندر کیا لکھا؟ جس کا نام محمد یا علی ہوتا ہے
ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہوتا ہے۔ تو کوئی تبلیغی جماعت کا ملا کھڑا ہوا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں اور پاگلوں کے علم سے تشبیہ دی۔ کوئی کھڑا ہوتا ہے جو اختیار مصطفیٰ کا انکار کرتا ہے، کوئی کھڑا ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیٹھ کی پیچھے کی خبر سے بے خبر کہتا ہے۔ نہ جانے کتنے غلیظ حملے کیے جاتے ہیں جب یہ جماعت اتنی بدبخت ہے، اور ان تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود اگر ہمارے ان کے ساتھ تعلقات پائے جاتے ہیں تو یقین جانو شریعت محمدی نے جو حضور سے محبت کا مطالبہ کیا وہ محبت ہمارے اندر نہیں ہے۔ شریعت نے جو ہم سے محبت کا مطالبہ کیا وہ محبت ہمارے اندر نہیں ہے۔ آج شادی ہوتی ہے، آج نیاز کرتے ہیں غوث اعظم کی، اور تبلیغی جماعت والوں کو دعوت دی جاتی ہے، ان کا ملا کھا کر جاتا ہے۔ نیاز کرنا یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے، لیکن تبلیغی جماعت والوں کو دعوت دینا یہ حرام ہے، اور ایسا بدترین عمل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مقام کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں، من وقر صاحب بدعہ فقد عان علی عدم الاسلام، کہ جو کسی بد مذہب کی تعظیم و توقیر کرتا ہے وہ گویا کہ اسلام کو برباد کرنے میں مدد کرتا ہے۔ تعظیم و توقیر کرنا کسے کہا جاتا ہے؟ آپ کبھی کسی چماڑ کو دعوت نہیں دیتے ہیں، آپ اگر کسی کو دعوت دیتے ہیں تو یہ دعوت دینا اس کی تعظیم کرنا ہے۔ اگر دیوبندی آ جائے تو اس کے لیے کرسی کو خالی کر دینا یہ بھی اس کی تعظیم کرنا ہے، اس کو شادی کے اندر بلانا یہ اس کی تعظیم کرنا ہے، اس کے گھر پہ جانا، اس کو اپنے گھر پہ لانا، یہ تمام چیزیں تعظیم کرنا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں یہ اسلام کو برباد کرنے میں مدد کرنا ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ اسلام کو برباد کرنے میں مدد کرنا ہے۔ بلکہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، کڑوی بات ہے لیکن صحیح ہے، آپ مجھے بتائیں کوئی آدمی کبھی کتے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پسند کرتا ہے؟ ارے بولیے بھائی، اگر آپ کسی پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں یا آپ نے کھانا نکالا اور اس کے اندر اگر کتا اپنے منہ کو داخل کر دے اس کھانے کو کھائیں گے؟ کیا کریں گے؟ اس کو پھینک دیں گے یا مکمل کتے کے حوالے کر لیں گے۔ اور کئی مرتبہ دھونے کے بعد بھی بعض لوگ اس برتن میں کھانا پسند نہیں کرتے ہیں نا۔ کتے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کوئی پسند نہیں کرتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، لیکن حدیث مبارکہ کو آپ نے نہیں سنا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اہل البدع کلاب اہل النار، یعنی جو بد مذہب ہوتا ہے وہ دوزخیوں کا کتا ہوا کرتا ہے۔ کس کا کتا ہوتا ہے؟ وہ دوزخیوں کا کتا ہوا کرتا ہے۔ تو جو بھی گستاخ رسول ہیں، تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والا ہے، وہابی جماعت سے تعلق رکھنے والا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ وہ جماعت ہیں جو کتے ہیں۔ دنیا کا کتا خطرناک ہوتا ہے کہ دوزخ کا، تو یقیناً ماننا پڑے گا کہ دوزخ کا کتا زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو جب یہ جماعت والے دوزخ کے کتے ہیں تو وجہ کیا ہے کہ ایسے کتوں کے ساتھ بیٹھ کر ہمارا کھانا ہوتا ہے، ایسے کتے والی جماعت کو دعوت دی جاتی ہے۔ بلکہ حد تو یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنی لڑکیاں بھی حوالے کر دیتے ہیں، ان کی لڑکیوں کو اپنے گھر کے اندر داخل کرتے ہیں، اور معاذ اللہ رب العالمین یہ بے شرمی کی حد ہوتی ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ بھی لگاؤ اور دیوبندی کو لڑکی دو، اور دیوبندی کی لڑکی لینے کے بعد کارڈ کے اوپر لکھتے ہو النکاح من سنتی، یعنی نکاح یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ارے جب تم مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتا ہے تو مسلک امام احمد رضا کو جان لیا ہوتا۔ مسلک امام احمد رضا کے اندر گستاخ رسول چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، یہ نکاح آپ 1000 مرتبہ کہہ لیں یہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ مسلک امام احمد رضا میں اس کو زنا کہا جاتا ہے۔ مسلک امام احمد رضا میں اس کو زنا کہا جاتا ہے، اور جو کچھ بھی اولاد حاصل ہوگی اس کو حرامی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جو کچھ بھی اولاد حاصل ہوتی ہے اس کو حرامی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ہم تو نکاح سمجھ کے کرتے ہیں۔ ارے نادان، تیرے نکاح سمجھنے سے نکاح نہیں ہو جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ جس کو شراب کہہ دے اسے شراب کہا جاتا ہے، شریعت مطہرہ جسے دودھ کہہ دے اسے دودھ کہا جاتا ہے۔ تو جب شریعت مصطفیٰ نے ایسی جماعت کے ساتھ نکاح کو زنا قرار دیا
تو تو اس کے نام کو تبدیل کر دیں. نام کے تبدیل کرنے کی وجہ سے کبھی بھی وہ نکاح نہیں ہوگا بلکہ یہ زناکاری ہوگی. اور لوگ عجیب قسم سے اپنے آپ کو دیوبندیوں سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی عوام میں سے کسی کو اگر روکنے کی کوشش کی جائے تو بعض مرتبہ ایسے بے عمل مولوی کو دلیل بناتے ہیں کہ مولانا صاحب اگر واقعی میں ان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا حرام ہوتا تو ہمارے گاؤں کا فلاں مولوی دیوبندی سے کیوں تعلق رکھتا ہے, ہمارے گاؤں کا فلاں عالم دیوبندی کا ذبیحہ کیوں کھاتا ہے, ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کیوں ہے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا عالم جو بدمذہبوں کی صحبت اختیار کرتا ہے, ان کے ساتھ کھاتا پیتا ہے, یقین جانو واقعی میں وہ عالم دین ہے ہی نہیں. اگر عالم دین ہوتا اور واقعی میں قوم کا رہبر ہوتا تو ایسی بدترین جماعت کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم نہ کرتا. اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ظہرت الفتن, کہ جب فتنے ظاہر ہو, او قال البدع, یا گمراہیاں پھیلنے لگے, ولم یظہر العالم علمہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, اور ایسے وقت میں اگر عالم اپنے علم کو چھپاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے, تمام فرشتوں کی اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے, تمام لوگوں کی اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے. لا یقبل اللہ صرفا ولا عدلا, اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس کے فرائض کو قبول فرماتا ہے نہ اس کی نفلی نماز کو قبول فرماتا ہے. اب آپ سوچیں کہ اگر ایسے عالم حرام کام کرتے ہیں یا بد مذہبوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں یا ان کے ساتھ کھانا پینا ہوتا ہے تو ایسے بے عمل عالم کا عمل ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتا ہے. ہمارے لیے دلیل وہ ہے جس کو امام اہل سنت نے اپنی کتابوں کے اندر تحریر کیا ہے, سرکار مفتی اعظم نے اپنی کتابوں کے اندر تحریر کیا ہے. اور جب امام احمد رضا نے اپنی کتاب کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر لکھ دیا کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا یہ حرام ہوتا ہے, تو ایسا حرام کام کرنے والا چاہے جاہل ہو, چاہے عالم ہو, چاہے اپنے وقت کا فقیہ ہو, جو بھی ایسے لوگوں سے تعلق رکھتا ہے یقیناً علماء اہل سنت اس سے بیزار ہے. جو بھی ایسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے یقیناً علماء اہل سنت ان سے بیزار ہے. آج یہ کہا جاتا ہے کہ اہل سنت و جماعت کے افراد یا اہل سنت و جماعت کے لوگ ان لوگوں کے ساتھ تعلق توڑنے کے لیے کہتے ہیں, اور یہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا ہے, یہ برے اخلاق ہے, یہ ہم نے اپنے ذہن سے فیصلہ کر لیا, یہ ہم نے اپنی سوچ سے فیصلہ کر لیا. آپ مجھے بتائیں کائنات میں سب سے بہتر اخلاق کس کے ہیں؟ حضور سے بہتر کسی کے اخلاق ہیں؟ ارے بولیے بھائی. انک لعلی خلق عظیم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق عظیم اگر کسی کو عطا فرمایا تو وہ میرے آقا کو عطا فرمایا. کس کو عطا فرمایا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. اور وہی آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما دے ان مریدو فلا تعادوہم, اگر بد مذہب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت نہ کرو. وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ, اگر یہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک نہ ہو. وَإِن لَقِيتُمُوهُمْ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ, اگر یہ تم سے ملے تو ان کو سلام نہ کرو. وَلَا تُجَالِسُوهُمْ, نہ ان کے ساتھ بیٹھو. وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ, نہ ان کے ساتھ کھاؤ. وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ, نہ ان کے ساتھ پیو. وَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَا تُسَلِّمْ عَلَيْهِمْ, نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو نہ ان کی نماز جنازہ پڑھو. تو جب میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق عظیم کے منصب کے اوپر فائز کیا, اور وہی خلق عظیم والے آقا یہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ تعلقات کو ختم کر دیا جائے, تو یقین جانو ایسی بدترین جماعت کے ساتھ اپنے تعلقات کو ختم کر دینا بارگاہ مصطفیٰ میں اسی کو بہترین اخلاق کہا جاتا ہے, اور ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑنا حضور کی بارگاہ میں بدترین اخلاق کہا جاتا ہے. اس لیے ان لوگوں سے بچیں. اور دوستان محترم اپنے حالات کا جائزہ لیں. آدمی دنیاوی چیزوں کے اوپر بھی اگر غور کریں اور سوچیں تو اس کو نجات کی ہزاروں راہیں مل جائے گی. آخری بات آپ کے سامنے رکھ کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ آدمی اگر دنیاوی معاملات کے اندر بھی غور کریں کہ آج ایک مسلمان ایسا ہے جس کا بیٹا شرابی کے پاس بیٹھنے لگے, کیا وہ پسند کرے گا؟ اس کو بچانے کی کوشش کرے گا. خوف کیا ہے؟ خوف یہ ہے کہ ڈرتا ہے کہ کہیں وہ شرابی نہ بن جائے. اگر زنا کرنے والے کے پاس بیٹھتا ہے تو اس سے بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں وہ زانی نہ بن جائے. تو آخر وجہ کیا ہے؟ تو جب آپ نے ان تمام چیزوں کو جان لیا کہ شرابی کے پاس بیٹھنے سے
وہ شرابی بن سکتا ہے، تو آدمی اگر شرابی بن جائے تو یقیناً شراب پینا یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن شراب پینے والا اگر اس کو حرام جانتا ہے تو کافر نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ جب یہ تمام چیزیں جانتے ہیں کہ بے عمل کی صحبت سے اپنی اولاد کو بچاتے ہیں، تو گستاخ رسول کی صحبت سے اپنی اولاد کو کیوں نہیں بچاتے ہیں؟ جہاں پر آپ کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ہماری اولاد کہیں شرابی نہ بن جائے، تو وہاں پر ڈر یہ بھی تو ہوتا ہے کہ بد مذہب کی صحبت میں بیٹھ کر آپ کی اولاد گمراہ ہو جائے گی۔ آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ اپنے جسم کا جائزہ لیں۔ آدمی جن چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ان چیزوں کے لیے کم درجے کی محبت کی چیزوں کی قربانی دیتا ہے نا۔ مثال کے طور پر ہم تمامی حضرات مال سے محبت کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، ہم تمام مال سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر آگ لگ جائے اور ہم کو معلوم ہے کہ مال کو بچانے کے لیے جائیں گے تو جان چلی جائے گی، تو آپ مجھے بتائیں کس کو چھوڑیں گے؟ مال کو کہ جان کو؟ کس کو جانے دیں گے؟ مال کو جلنے دیں گے، اپنی جان کو بچائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ مال سے محبت تو کرتے ہیں لیکن جان سے زیادہ نہیں۔ مال سے محبت تو کرتے ہیں لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتے ہیں۔ تو آدمی جس چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کی حفاظت کے لیے چھوٹی چیزوں کی قربانی دیتا ہے۔ دوسری ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں، آدمی اپنے جسم کے ہر عضو سے محبت کرتا ہے۔ ابھی اگر مجھ سے کوئی کہے کہ مولانا آپ ایک انگلی مجھے کاٹ کر دے دیجئے، 1 لاکھ روپیہ دیں گے، میں دینے کے لیے تیار ہوں گا؟ اگر یہ کہے کہ ایک مکان بنا دوں گا، دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ کیوں؟ مجھے اپنے جسم کے ہر عضو کے ساتھ محبت ہے، جسم کے ہر عضو کے ساتھ محبت ہے، لیکن اس انگلی سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتا ہوں۔ کس سے محبت کرتا ہوں؟ انگلی سے زیادہ میں اپنی جان سے محبت کرتا ہوں۔ اگر ڈاکٹر مجھے یہ کہتے ہیں کہ مولانا اس انگلی کو کاٹ دیا جائے، اگر نہیں کاٹی گئی تو یہ تمہاری جان کے لیے خطرہ ہے، کیا کہیں؟ یہ اگر نہیں کاٹی گئی تو یہ تمہاری جان کے لیے خطرہ ہے، تو آپ مجھے بتائیں، پہلے میں پیسے لے کر بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اب اگر ڈاکٹر کے پاس کٹوانے جاؤں گا تو پیسے دے کر کٹواؤں گا نا، پیسے دے کر کٹواؤں گا۔ آخر وجہ کیا ہے کہ ایک زمانے تک، ایک مدت تک اس انگلی سے اتنی زیادہ محبت کرتا تھا کہ لوگ مجھے پیسہ دینے کے لیے تیار تھے لیکن میں انگلی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن آج ایک وقت وہ آ گیا کہ میں پیسہ دے کر اپنی انگلی کٹوانے کے لیے جاؤں گا، تو کوئی اگر مجھے کہے کہ مولانا یہ بیوقوفی کیوں کرتے ہو، تو وہاں پر میرا جواب یہ ہوگا کہ میں بیوقوفی نہیں کرتا ہوں بلکہ عقل مندی کا کام کرتا ہوں، اس لیے کہ میں اپنی انگلی سے محبت تو کرتا ہوں لیکن انگلی سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتا ہوں، اور جب میری جان خطرے میں پڑ گئی تو جان کی حفاظت کے لیے انگلیوں کا کاٹنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر ہمارے رشتہ دار سنی ہیں تو ان سے محبت کی جائے گی، لیکن ان کے اندر اگر بدعقیدگی پیدا ہو جائے، گستاخ رسول کے جراثیم اس کے اندر جمع ہو جائے، تو یقین جانو جس طرح انگلی کو کاٹنے کی وجہ سے ہماری جان سلامت رہ جاتی ہے، اسی طرح گستاخ رسول کے ساتھ تعلق ختم کرنے سے ہمارا ایمان سلامت رہ جاتا ہے۔ گستاخ رسول کے ساتھ تعلقات کو ختم کرنے سے ہمارا ایمان سلامت رہ جاتا ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا باپ دیوبندی ہو گیا، کوئی یہ کہتا ہے ہمارا بھائی ہو گیا، کوئی یہ کہتا ہے ہمارا بیٹا ہو گیا، کوئی یہ کہتا ہے ہمارے خاندان والا ہو گیا۔ ارے نادان، جب ایمان کی اہمیت کو جانتا ہے تو قربانی تو دینا ہی ہوگی۔ ایمان کی اہمیت کو اگر جانتے ہو تو قربانی دینا ہی ہوگی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات یہ وہ ذات ہیں جن کے بارے میں سیدی امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی ان لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو ختم کر لے گا، آخری بات
اپنے تعلقات کو ختم کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کیا انعام دیا جائے گا؟ یقین جانے مومن کامل کی نشانی یہ ہے کہ کسی سے محبت کرے، دشمنی کرے، دیں لے، کچھ بھی عمل کریں تو اس میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کون راضی ہو جائے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اور اس کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ واغبض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، یعنی جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے، اور اللہ ہی کی رضا کے لیے کسی کو کچھ دیتا ہے، اور اللہ ہی کی رضا کے لیے کسی کو دینے سے اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے، سرور کائنات فرماتے ہیں وہی مومن کامل ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ وہی مومن کامل ہوتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تجید قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کوئی قوم ایسی نہ پاؤ گے جو اللہ اور یوم قیامت پر ایمان رکھتی ہو، اور ایمان رکھنے کے بعد کون سا عمل کریں؟ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ محبت کریں۔ اب اللہ اور اس کے رسول کا دشمن کون ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ دشمن خدا و رسول ولو کانوا آباہم، اگرچہ تمہارا باپ ہو، او ابناہم، اگرچہ تمہاری اولاد ہو، او اخوانہم، اگرچہ تمہارے بھائی ہو، او عشیرتہم، اگرچہ تمہارے خاندان والے ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اللہ رسول کا دشمن باپ، اولاد، بھائی، خاندان، ان میں سے کوئی بھی ہو، ان لوگوں کے ساتھ دشمنی کرنا یہ ایمان والوں کا شیوا ہوتا ہے، تو آپ خود فیصلہ کریں ہمارے دلوں کے اندر ایمان ہے جو حضور کے علم کو جانوروں سے تشبیہ دے وہ اللہ رسول کا دشمن ہے کہ نہیں؟ ارے بولیے، وہ دشمن ہے کہ نہیں؟ جو حضور کے اختیارات کا انکار کریں وہ اللہ اور رسول کا دشمن ہے کہ نہیں؟ جو حضور کے بارے میں یہ کہیں کہ نماز میں حضور کا خیال لانا یہ گدھے اور بیل کے خیال کو لانے سے زیادہ بدتر ہوتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں وہ اللہ اور رسول کا دشمن ہے کہ نہیں؟ یقیناً وہ اللہ اور رسول کا دشمن ہے۔ اور ایسی جماعت کے ساتھ اگر اللہ کی رضا کے لیے دشمنی کرو گے تو اللہ کی بارگاہ سے انعام عظیم عطا کیا جائے گا، اور وہ انعام کیا ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے دلوں کے اوپر ایمان کو نقش کر دیتا ہے، اور اسی کی ترجمانی امام اہل سنت نے فرمائی، اور یہ فرمایا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمت